کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ بس سٹاپ کے ٹیبل پر ایک بوڑھی خاتون، انتہائی ضعیف، سفید چاندی جیسے بال، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ اسے کچھ بھوک لگ رہی تھی۔ بڑھیا بس کے انتظار میں اکیلے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھی اور چل کر قریبی دکان سے ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے وہ اسی ڈیسک پر دوبارہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اسے بسکٹ کے چبانے کی آواز آئی تو اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا کان پہ ہیڈ فون لگائے گانے سننے میں مست تھا، مگر سب سے زیادہ شدید غصہ اس بڑھیا کو اس وقت آیا جب اس نے دیکھا کہ اسی کا بسکٹ اس لڑکے کے ہاتھ میں ہے۔ بوڑھی اماں سمجھی کہ میں نے جو بسکٹ خریدا تھا وہ میں نے اپنی سوچوں میں گم اس ٹیبل پر رکھ دیا اور لڑکے نے آ کے اسے اٹھا لیا۔ لڑکا گانے سننے میں مست تھا اور بسکٹ چبا رہا تھا کہ اچانک اس کی بھی نظر بڑھیا پہ پڑی تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ بڑی اماں کو بھی ایک بسکٹ دے دیا جائے۔ اس نے بڑے ہی وحلانہ انداز میں بڑھیا کی طرف ایک بسکٹ بڑھایا۔ بڑھیا غصے سے آگ بگالا تھی کہ میرا ایک تو بسکٹ کھا رہا ہے اور دوسرا میرے ہی مال میں مجھے دعوت دے رہا ہے۔ اس نے غصے سے بسکٹ پکڑا اور نیچے پٹخ دیا۔ لڑکے نے کندھے سے اچکائے جیسے اسے اس چیز سے کوئی فکر نہیں کہ بڑھیا کھائے یا نہ کھائے۔ آہستہ آہستہ وہ آدھا بسکٹ کا پیکٹ کھا گیا۔ بڑھیا غصے سے آگ بگولا اندر ہی اندر اس کو کوستی رہی۔ وہ ایک ضعیف خاتون ہو چکی تھی اور یہ نوجوان لڑکا تھا، اس لیے وہ ڈر رہی تھی کہ میں نے اگر اسے کچھ کہا تو یہ کہیں میری بے عزتی نہ کر دے۔ وہ لڑکا گانے میں اتنا مست تھا کہ اسے بڑھیا کے کسی بھی احساس کا اور کسی بھی رد عمل کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ گانا سننے میں مصروف تھا اور بسکٹ چبائے جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں آنن فانن زوردار بریک کی آوازیں آئیں۔ بڑھیا کی بس آ چکی تھی۔ اس نے اس کو بڑبڑاتے ہوئے کوستے ہوئے وہاں سے وہ اٹھی اور اپنی لاٹھی سے دھیرے دھیرے بس کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑھاپا اور جسم میں کم توانائی عورت کی حرکتوں سے بتا رہی تھی کہ وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے۔ جب بس کے دروازے تک پہنچی، اب اسے بس پہ چڑھنا ایک پہاڑ جیسی کیفیت لگ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر کے چڑھنے لگی۔ ڈرائیور اس کی طرف ایک چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑھیا چلے تو بس روانہ کی جائے۔ آخرکار بڑھیا جیسے تیسے بس پہ چڑھ ہی گئی اور ڈنڈوں کو پکڑتے پکڑتے ایک سیٹ پر جا پہنچی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے کھڑکی کے پاس سے باہر کا نظارہ نظر آیا تو اس کی نظر اس لڑکے پہ پڑی اور اسے شدید ترین غصہ آیا۔ ابھی بس روانہ نہیں ہوئی تھی کہ بڑھیا سے ٹکٹ مانگ لی گئی۔
बुढ़िया ने जैसे ही अपना पर्स खोला तो दंग रह गई। उसका ख़रीदा हुआ बिस्किट उसके पर्स में मौजूद था। उसे दूसरी नज़र उस लड़के पे डाली, वो वहीं मस्त उसी तरह गाने सुनने में मगन था और बिस्किट चबाए जा रहा था। उसे फिर वो तमाम बातें याद आ गई कि वो लड़का नहायत शफ़क़त से उसे बिस्किट पेश कर रहा था, मगर उसने नागवारी से उसे झटक डाला। वह सोच में डूब गई कि मैंने खामखा इस पर गुस्सा किया, मगर मेरा बिस्किट तो मेरे पास ही था। उसने तो शायद अपना बिस्किट ख़रीदा था और उसे खा रहा था, और वो उसमें उसको दावत भी दे चुका था। बुढ़िया को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने एक शख्स की मोहब्बत और एहतराम को गलत जाना। अभी वो ये सोच ही रही थी कि ड्राइवर ने गियर में गाड़ी डालते ही आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।